الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العلي العظيم بلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں درس قرآن دوں۔ میں اس کا اہل تو نہیں ہوں، لیکن پھر بھی تعمیل حکم کے لیے چند آیات مبارکہ پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اور اگر وقت نے اجازت دی تو میں اس کی تفسیر کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی کسی آیت یا کسی صورت کو سمجھنے کے لیے زمان و مکان کا جائزہ لینا پڑتا ہے کہ یہ صورت کب نازل ہوئی، کن حالات میں نازل ہوئی، کس جگہ پہ نازل ہوئی، ماحول کیا تھا، تقاضے کیا تھے، ضرورت کیا تھی۔ حضرات گرامی، اگر آپ 15ویں پارے میں سورہ اسراء کا مطالعہ فرمائیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ معراج پاک کے بیان کے کچھ بعد ہی یہ آیات کریمہ آپ کو ملیں گی۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت، معیشت، معاش، تمدن، ان تمام مضامین کے لیے احکامات نازل فرمائے ہیں۔ بظاہر چند آیتیں ہیں، لیکن اتنے احکامات ہیں کہ ان کی وضاحت کی جائے تو کوئی ایک محفل اس کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ آیات کریمہ سورہ بنو اسرائیل میں ہے۔ بنو اسرائیل کے زوال کا آغاز ہو رہا ہے، اسلام کے غلبے کا آغاز ہو رہا ہے، بنو اسرائیل کے سر سے تاج اقتدار چھینا جا رہا ہے، اہل اسلام کے سر پہ رکھا جا رہا ہے۔ معراج پاک کا سفر 17 اور 18 مہینے پہلے ہجرت سے ہوا ہے۔ ہجرت کے بعد ایک نیا دور، ایک نیا زمانہ، ایک نیا انقلاب جنم لینے والا ہے۔ ہجرت سے پہلے جو آیات مبارکہ نازل ہوئی ہیں، ان آیات مبارکہ میں 4 مضامین پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے: خدا کی توحید، نبی کی رسالت، قرآن عظیم کا نزول اور اس کی حقانیت، اور آخرت۔ یہ 4 مضامین مکی زندگی کی آیات مبارکہ پہ چھائے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو۔ آیات احکام، آیات قوانین، معاشرت سے متعلق، تمدن سے متعلق بیشتر آیات جو نازل ہوئی ہیں یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں عقیدے کو پختہ کیا گیا، اور مدینہ طیبہ ایک پورا نظام زندگی اور آئین حیات امت مسلمہ کو عطا فرمایا گیا۔ معراج پاک کے بعد ہی ہجرت کا عظیم سفر ہونے والا ہے۔ بنو اسرائیل یہودی مکہ مکرمہ میں نہیں تھے، مدینہ طیبہ میں تھے،
لیکن چونکہ ان سے معاملہ پیش آنے والا تھا اس لیے پیغمبر اسلام علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے ہی سے ان آیات مبارک کی تشریح و تعبیر فرما دی، ان پر یہ آیتیں نازل ہوئیں تاکہ آنے والے دور میں جو مقابلہ اور جو چیلنجز ہیں ان کا جواب دیا جا سکے۔ حضرات گرامی، مفسرین کا ایک طبقہ جو متأخرین میں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن عظیم نے معراج کی مقدس شب کے حوالے سے کہا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وحی فرمائی، اپنے بندے کو جو بھی اس نے چاہا۔ یہ کنایا ہے، اگر تشریح ہوتی، تصریح ہوتی کہ ہم نے یہ وحی فرمائی، یہ وحی فرمائی، یہ وحی فرمائی تو محدود ہو جاتی۔ اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ مگر یہ فرما کر کے کہ اپنے بندے کو جو چاہا وہی فرمائی، احاطہ نہیں ہے، لامحدود مضامین اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اور انہی مضامین میں سے یہ مضامین بھی ہیں جو اسی مقدس شب کا عظیم ترین نام ہے۔ ہم معراج پاک کے مقدس سفر کے بیان میں بھول جاتے ہیں کہ پوری سورہ بنو اسرائیل میں جتنے مضامین ہیں ان سب کا تعلق معراج پاک کے مقدس سفر سے ہے، اور فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ کی مختصر سی وضاحت ہے۔ ویسے رسول کو جو بھی عطا فرمایا گیا ہے نہ اس کا احاطہ کیا جا سکتا ہے نہ اس کی وضاحت کی جا سکتی ہے۔ حضرات گرامی، اس سفر مبارک میں جو قوانین عطا فرمائے گئے وہ قوانین بڑے عظیم ہیں۔ یاد رکھیے کہ جن انبیاء کرام کو عروج و ارتقاء کی کوئی منزل عطا فرمائی گئی، ان تمام انبیاء کرام کو کچھ قوانین عطا فرمائے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ تشریف لے گئے تو انہیں 10 احکام عطا فرمائے گئے، 10 کمانڈمنٹ کے نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، عجیب بات ہے کہ یہودی اپنے 10 احکام کو اپنے دل سے لگائے ہوئے ہیں، ہر بچے کو یاد ہے، مگر ہمارے مسلمان بچے کو یہ یاد نہیں ہے کہ معراج کی شب رسول کو جو احکام دیے گئے تھے وہ 12 احکام کون سے ہیں۔ میں سرسری طور پر ان کا تذکرہ کرنا چاہوں گا تاکہ آپ یہ محسوس کر سکیں کہ معراج پاک کی مقدس شب میں جو احکامات دیے گئے ہیں وہ 10 کمانڈمنٹ کے مقابلے میں یقینی اور لازمی طور پر بڑے اہم ہیں اور بڑے عظیم ہیں، اور بہت سے مضامین بہت زیادہ ملتے جلتے بھی ہیں۔ مثال کے طور پر جو 12 احکامات پیغمبر اعظم کو عطا فرمائے گئے، جو ان آیات مبارکہ میں ہیں، جن کا کچھ میں نے تلاوت کیا ہے، ان میں شرک نہ کرنا، ماں باپ کی اطاعت کرنا اور عزت کرنا، حق والوں کا حق ادا کرنا، اسراف بخل سے بچنا، درمیانی راستہ معیشت میں اختیار کرنا، اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، زنا کے قریب نہ جانا، ناحق کسی کی جان نہ لینا، یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وعدہ کا وفا کرنا، ناپ اور تول میں پیمانہ اور ترازو کو صحیح رکھنا، نامعلوم بات کی پیروی نہ کرنا اور اپنے اوپر مغرور نہ ہونا۔ یہ 12 احکامات ہیں جو عطا فرمائے گئے، جو ہر مسلمان کو یاد رکھنے چاہیے اور انہیں محفوظ رکھنا چاہیے۔ یہ معراج کی عطاؤں میں سے ایک بڑی عطا ہے جو پیغمبر اعظم سرور کائنات محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے امت مسلمہ کو عطا کی گئی۔ اب آئیے اس کے مقابلے توریت کو دیکھیں۔ اللہ کے رسول معراج پاک میں تشریف لے گئے اور جناب موسیٰ کی معراج کوہ طور پہ ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول عرش عظیم کی جلوتوں میں گئے اور جناب موسیٰ کوہ طور پہ اپنے رب کی تجلی دیکھ کے بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے ملاقات کی اور براہ راست ان سے کلام کیا، ان کو بے حجاب دیکھا اور جناب موسیٰ پہ تجلی ہوئی اور ہوش کھو بیٹھے اور پہاڑ جل گیا۔ یہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہیں۔ جناب موسیٰ کی معراج کوہ طور پر ہے اور سرور کائنات کی معراج لامکہ میں ہے، عرش عظیم پر ہے۔ جناب موسیٰ کو جو احکام دیے گئے طور پر دیے گئے اور سرور کائنات کو جو احکام دیے گئے وہ عرش عظیم کی جلوتوں میں دیے گئے۔ عجیب بات ہے کہ موسیٰ کے ماننے والے ان احکامات کو جانتے ہیں جو طور پہ دیے گئے، مگر سرور کائنات کے ماننے والے ان احکامات کو نہیں جانتے ہیں جو عرش عظیم پر دیے گئے ہیں۔ میں آج اس کی وضاحت، یہ معراج کا مہینہ ہے، رجب شریف ہے، اس لیے میں نے ان آیات مبارکہ کا انتخاب کیا ہے۔ آپ نے وہ احکامات سماعت فرما لیے جو قرآن میں ہیں۔ اب آئیے توریت کے احکام عشرہ دیکھیے۔ میرے علاوہ کسی خدا نہ بنانا، خدا کا نام بے وجہ نہ لینا یعنی جھوٹی قسم نہ کھانا،
سبت کے دن کو یاد رکھنا، ہفتے کے دن سیٹرڈے کے دن جو روزہ رکھتے ہیں اس کے بارے میں فرمایا گیا، ماں باپ کی عزت کرنا، زنا مت کرنا، خون ناحق مت کرنا، چوری نہ کرنا، ہمسایہ کی بیوی سے، پڑوسی کی بیوی سے تعلق قائم نہ کرنا، جھوٹی گواہی نہ دینا، ہمسایہ کے مال کی لالچ نہ کرنا۔ یہ 3 احکامات ہیں جو باب استثناء میں آیت نمبر 5 سے لے کے 6 تک بیان کیے گئے ہیں توریت کے اندر۔ یہ جناب موسیٰ کو احکامات دیے گئے جو کوہ طور پہ دیے گئے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیتیں عطا فرمائیں، اس میں سبت چونکہ ہم کو نہیں ملنا تھا، ہفتے کا احترام، اس لیے اس کو الگ کر دیا گیا، یعنی 9 احکامات کا تذکرہ باضابطہ طور پہ کیا گیا کہ جناب موسیٰ کو 9 احکامات دیے گئے۔ قرآن عظیم نے اسے باضابطہ طور پہ واضح فرمایا ہے۔ ان 9 احکامات کو آیت کے 2 ترجمے کے اعتبار سے مفسرین نے الگ الگ باتیں کہی ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ آیت معجزات کو بھی کہتے ہیں، جناب موسیٰ کو 9 معجزے دیے گئے، اور بعض مفسرین نے کہا کہ جناب موسیٰ کو 9 احکامات دیے گئے، اور ہم یہ کہتے ہیں دونوں پہ 9 کا اطلاق ہوتا ہے، معجزے بھی دیے گئے اور 9 احکامات بھی دیے گئے۔ اب آئیے اس سلسلے میں حضور سید عالم سرور کائنات محمد رسول اللہ کی حدیث پاک سے اپنے دعوی کی تائید پیش کرنا چاہوں گا، تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ کوئی نئی بات ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ماجہ نے روایت فرمایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، 2 یہودی گزر رہے تھے، تو اس نے ایک یہودی نے دوسرے سے کہا کہ آؤ ذرا اس نبی سے کچھ سوال کر لیں، اگر یہ نبی ہوں گے تو جواب دیں گے، انہیں علم غیب ہوگا، یہ غیب کا علم رکھتے ہوں گے، ہر نبی کو علم غیب دیا جاتا ہے، آؤ کچھ سوال کر لیں۔ تو دوسرے نے کہا کہ مت نبی کہو، ان کی آنکھیں 4 ہو جائیں گی، یہ الفاظ ہیں، ان کو نبی مت کہو، ان کی آنکھیں 4، یعنی بہت خوش ہو جائیں گے کہ ہم بھی نبی مان رہے ہیں، چلو سوال کر لیتے ہیں۔ چنانچہ دونوں بارگاہ رسول میں آئے اور عرض کیا کہ وہ 9 احکامات جو توریت میں نازل ہوئے تھے وہ کون سے ہیں؟ احکامات توریت میں نازل ہوئے ہیں، جناب موسیٰ پہ نازل ہوئے ہیں، اور پوچھا جا رہا ہے سرور کائنات سے، یہودی پوچھ رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ یہودی بھی یہ جانتا تھا جو نبی ہوگا وہ صاحب غیب ہوگا، جو نبی ہوگا اس کو غیب کی حقیقتیں ضرور معلوم ہوگی۔ یہودی کو بھی اس بات کا اعتراف تھا۔ اس طرح کی ایک سوال نہیں ہے، کبھی انہوں نے جناب یوسف کے بارے میں پوچھا ہے، کبھی انہوں نے اور احکامات کے بارے میں پوچھا ہے۔ چنانچہ یہاں بھی پوچھا گیا کہ چلو پوچھائیں کہ وہ 9 احکامات کون ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ 9 احکامات جو کہ توریت میں نازل کیے گئے تھے وہ کون سے ہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر توقف کیے ہوئے فرمایا کسی خدا کا شریک نہ بناؤ، زنا نہ کرو، بے گناہ کو قتل نہ کرو، چوری نہ کرو، جادو نہ کرو، کسی حاکم پاس بے جرم چغلی کھانے نہ جاؤ، یعنی جھوٹی گواہی نہ دو، سود نہ کھاؤ، کسی پاک دامن پہ تہمت نہ لگاؤ، میدان جہاد سے نہ بھاگو۔ یہ 9 احکامات ہیں جو اللہ کے رسول نے صراحتاً یہودیوں سے بتائے، اور جب انہوں نے یہ سنا تو بے ساختہ رسول پاک کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور قدموں کو بوسہ دیا۔ گئے تھے امتحان لینے، لیکن اپنا دل ان کے قدموں میں رکھ کر کے آ گئے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے اپنے علم پاک کے ذریعے سے ان احکامات کی وضاحت فرمائی جو کہ توریت کے اندر موجود تھے۔ تو اب ان تینوں باتوں کو دیکھیے، احکام 10 جو سورہ بنو اسرائیل میں ہیں، سفر استثناء میں جو 10 احکام ہیں، اور اللہ کے رسول نے جو 9 احکامات بتائے ہیں، یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو احکامات دیے گئے تھے اس احکامات کے مقابلے میں سرور کائنات محمد رسول اللہ کو احکام 12 احکامات دیے گئے معراج کی مقدس ترین شب میں، اور امت مسلمہ کے لیے ضروری قرار دیا گیا کہ ان پر عمل کریں۔ اس کی بہت سی وضاحتیں ہیں، لیکن میں وقت کی قلت رکھتے ہوئے چند آیات مبارکہ کی وضاحت کرنا چاہوں گا تاکہ آپ آج کی محفل میں کچھ لے کر کے جائیں۔ خاص طور پہ نوجوان یہاں موجود ہیں جن کے ماں باپ الحمدللہ حیات ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں جن کے ماں باپ موجود نہیں ہوں گے، وصال فرما گئے ہوں گے، اس لیے میں ان آیات مبارکہ کا ترجمہ عرض کرنا چاہوں گا۔ پروردگار عالم خدائے قدیر و جبار ہمیں کلام الہی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے حکم فرمایا ہے، اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے، اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ذرا غور فرمائیے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی حق اللہ میں اللہ کی عبادت سب سے بڑی شے ہے،
اور حق العباد میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سب سے بڑی شے ہے. اس لیے پہلے اللہ نے اپنے حق کا اظہار فرمایا کہ میری عبادت کرو, میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو, اور اس کے بعد حق العباد میں ماں باپ کے حق کی وضاحت فرمائی کہ پھر اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو, ان کے ساتھ نرمی برتو اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہونے دو. ماں باپ کے ساتھ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کا تذکرہ کیا کہ پہلے میری عبادت کرو, میرے علاوہ کسی کو معبود نہ مانو. اس لیے کیوں, میں خالق ہوں, میں مالک ہوں, میں پروردگار ہوں, میں روزی دینے والا ہوں, پیدا میں نے کیا ہے, روزی میں دے رہا ہوں, صحت میں دے رہا ہوں, توانائی میں دے رہا ہوں, اور عبادت کسی اور کی کرو. یہ غیرت ربوبیت گوارا نہیں کرے گی. اس لیے خبردار, میں خالق ہوں, میں پروردگار ہوں, عبادت ہی میری ہی کرو گے, میری ہی بارگاہ میں جھکو گے. صوفیاء کرام کا معمول تو یہ تھا کہ نہ صرف یہ کہ عبادت بلکہ سوال کے سلسلے میں بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے تھے. بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد محترم جناب شیخ اسماعیل علیہ الرحمت و رضوان. ایک دفعہ بصرہ میں قحط پڑا, اتنا شدید قحط تھا کہ کئی روز ہو گیا فاقے میں, اور جب بچے جاں بلب ہونے لگے تو بیوی نے کہا کہ جناب والا پڑوسی سے کچھ مانگ لائیے. وہ پہلے انکار کرتے رہے, لیکن جب بیوی کا اصرار بڑھا اور بچوں کے چہرے دیکھے, سوکھے اور پیلے چہرے, تو پڑوسی کے دروازے پر رات کو دستک دی. پڑوسی نہیں نکلا, دیر تک دستک دیتے رہے, کوئی جواب نہیں ملا تو واپس آئے. بیوی نے انتہائی حیرت, کیا کچھ نہیں ملا؟ کہا ایک کے دروازے سے ہٹا کے جب کسی دوسرے کے دروازے بھیجو گی تو یہی حال ہوگا. میں پہلے بھی نہیں جا رہا تھا, یقیناً مجھے کچھ نہیں ملا ہے اور نہ ملنا چاہیے, البتہ میں اللہ کا دروازہ چھوڑ کے کسی بندے کے دروازے پہ کیوں گیا, اس کا قلق زندگی بھر رہے گا. پوری رات سو نہیں سکے, رات کے آخری حصے میں تھوڑی سی نیند لگ گئی تو انہوں نے خواب میں آقائے دو جہاں کو دیکھا, رحمت للعالمین کو دیکھا, اس ذات گرامی کو دیکھا جس کے صدقے میں ساری نعمتیں ملتی ہیں. دیکھا وہ تشریف لائے اور کہتے ہیں اسماعیل بصرہ کے گورنر کے پاس جاؤ اور اس سے کہہ دو کہ روزانہ تم 100 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے سونے سے پہلے, اور جمعرات کو 400 بار پڑھتے تھے. اس جمعرات کو تم نے یہ ہدیہ میرے پاس نہیں بھیجا, اس لیے اس کے بدلے میں 400 دینار میرے قاصد کو دے دو, یعنی جناب اسماعیل کو. یہ جا کے کہو. وہ گئے, دربان نے روکنا چاہا مگر آپ نے فرمایا کہ میں رسول پاک کا بھیجا ہوا ہوں, مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے. اور جب گورنر مکہ نے دیکھا, گورنر بصرہ نے دیکھا تو آگے آ گیا. کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کہا کہ آپ روزانہ 100 بار درود شریف پڑھتے ہیں بارگاہ رسول میں, جمعرات کو 400 بار پڑھتے ہیں, اس مرتبہ آپ نے نہیں پڑھا ہے. اللہ کے رسول نے مجھے تاکید کر کے بھیجا, جاؤ بتا دو اور اس کے بدلے مجھے آپ کو 400 دینار دینے. اس نے قدم چوم لیا اور کہا آپ بڑے عظیم ہیں کہ آپ کے ذریعے سے میرے سلام کی مقبولیت کا مجھے اندازہ ہو گیا ہے. 400 دینار انہیں بھی دیا گیا اور 600 دینار غریبوں بانٹ دیا گیا. اللہ تعبدوا الا اياه, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو, اور غیر اللہ کے آستانے پر انسانوں کی بارگاہ میں اپنی ضرورتیں بھی لے کے نہ جاؤ, یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے. اللہ رزاق مطلق ہے, اللہ پروردگار عالم ہے, اللہ دینے والا ہے, اس پہ بھروسہ کرو گے تو سب کچھ اللہ کی بارگاہ سے ملے گا. عزیزان ملت اسلام, وقضا ربک, یہاں اللہ نے اپنی صفت ربوبیت استعمال فرمائی اور آگے تمام باتیں صفت ربوبیت سے متعلق ہیں. اس لیے آغاز کلام ہے وقضا ربک, تیرے رب نے فیصلہ فرمایا ہے اللہ تعبدوا الا اللہ, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو, اللہ کے علاوہ کسی کی بارگاہ میں نہ جھکو, اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جاؤ. وقت ہوتا میں بتاتا کہ قضا کی کتنی قسمیں ہیں. وقضا ربک کے معنی ہے تاکیدی حکم, وقضا بمعنی امر ہے, وقضا ربک وقضا بمعنی خلق ہے, فقضاہن 7 سماوات, قضا بمعنی فرغ ہے, فاذا قضیتم مناسککم, قضا بمعنی فیصلہ ہے, فقد ما انت من انتقاض, مگر یہاں تاکیدی امر ہے, اس لیے امر کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے بلکہ بات تاکید کہا گیا کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے, اللہ کا حکم یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو, اس لیے کہ وہ پروردگار ہے, وہ پالنے والا ہے, وہ رزق دینے والا ہے, وہ سب کچھ عطا فرمانے والا ہے. اب دیکھیے حضرت اسماعیل
علیہ الرحمہ حضرت رابعہ بصریہ کے والد، ان کو ملا مگر رسول کے واسطے سے ملا، سرکار کے واسطے سے ملا. یعنی اللہ کی بارگاہ میں مانگنے جاؤ گے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو نبی کے درود کے ذریعے سے عطا فرمائے گا، نبی کے واسطے سے عطا فرمائے گا. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے جو واضح ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات نہ کرو، اور یہ توریت میں بھی ہے، یہ اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ میں بھی ہے. وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ رب ہے لیکن اس کی ربوبیت کا اظہار بندوں پر ابتدائی مرحلے میں ماں باپ کے ذریعے سے ہوا ہے. اس لیے اللہ تبارک نے اپنے کو رب کہا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. یہاں الحمدللہ بہت سے بچے بیٹھے ہیں، سینکڑوں نوجوان، ان کے لیے یہ آیت کریمہ بڑی اہم ہے جس کو غور سے سماعت فرمائیں اور زندگی بھر ماں باپ کا مکمل احترام کرتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کم و بیش 100 حدیثیں ماں باپ کے حسن سلوک کے بارے میں عطا فرمائی ہیں، اور ان تمام حدیثوں کو در منصور شریف میں جو احادیث پہ مشتمل تفسیر ہے اس میں علامہ جلال الدین رحمۃ اللہ نے باضابطہ نقل فرمایا. آپ چاہیں پڑھ لیں، اس کا مطالعہ کریں. اس کا وقت نہیں ہے کہ ان تمام حدیثوں کو تذکرہ کیا جائے، چند حدیثیں سماعت فرمائیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے بوڑھے ماں باپ ہوں اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کرے وہ بڑا محروم ہے اور وہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا ہے. بوڑھے ماں باپ کا ہونا جنت میں جانے کا ایک ذریعہ ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ بوڑھے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کعبہ کی زیارت کی طرح سے ہے اور حج کی طرح سے ہے. کسی نے کہا حضور اگر کوئی 70 مرتبہ زیارت کرے محبت سے، کہا 70 مرتبہ حج کا ثواب ملے گا. ماں باپ کے چہرے کی محبت اور احترام سے زیارت کرنا حج کا ثواب دیتا ہے. یہ فرمان سرور کائنات کا ہے، یہ انیس بے کساں ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جمعہ کا دن ہے، رمضان کا مہینہ ہے، خطبے کا وقت ہے. اللہ کے رسول خطبہ دینے جا رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام اور کہتے ہیں آمین پہلے ممبر پہ، دوسرے ممبر پہ آمین کہتے ہیں اور تیسرے ممبر پہ آمین کہتے ہیں. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آج آپ نے 3 مرتبہ آمین فرمایا ہے خطبہ دینے سے پہلے. تو آپ نے فرمایا پہلے ممبر پہ میں نے قدم رکھا تو جبرائیل آیا اور کہا جس کو رمضان کا مہینہ نہ ملا ہو، مہینہ ملے اور وہ روزہ نہ رکھے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. اور ایک مقام پہ دوسری حدیث میں ہے اس کی ناک خاک آلود ہو یعنی ذلیل ہو جائے. اور میں دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ اور جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر درود نہ پڑھے وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے یا اس کی ناک خاک آلود ہو. اور میں نے کہا آمین. اور جب میں نے تیسرے زینے پہ قدم رکھا جبریل نے کہا یا رسول اللہ جس کے ماں باپ بوڑھے ہوں اور وہ اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرے یا خدمت کر کے جنت نہ حاصل کرے وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور جائے. تو میں نے کہا آمین. اب آئیے ذرا ٹائم کا جائزہ لیجئے. مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان کا ہے، دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا ہے، وقتوں میں سب سے افضل وقت خطبے کا ہے، پیغمبروں میں سب سے بڑے رسول سرور کائنات ہیں اور فرشتوں میں سب سے افضل فرشتہ جبرائیل ہے. جبرائیل دعا کر رہے ہیں، جمعے کے دن دعا کر رہے ہیں، خطبے کے وقت میں دعا کر رہے ہیں، سب سے افضل مہینے میں دعا کر رہے ہیں، سب سے افضل وقت میں دعا کر رہے ہیں، سب سے افضل فرشتہ دعا کر رہا ہے، سب سے افضل نبی آمین کہہ رہے ہیں. کیا یہ دعا رائیگاں ہو سکتی ہے؟ یاد رکھو اللہ کی رحمت سے دور ہونے کی دعا اللہ کے رسول کے سامنے جبرائیل نے کی ہے. کیسے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو اس کے باوجود اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا مجھ پہ حسن سلوک کا حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں کا. پھر پوچھا اس کے بعد کہا تمہاری ماں کا، اس کے بعد کہا تمہاری ماں کا، پھر کہا تمہارے باپ کا. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ماں باپ کی حیثیت کیا ہے؟ تو فرمایا اللہ کے رسول نے ہما جنتک و نارک، یہ ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری جہنم بھی ہیں. ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر سکتے ہو اور ان سے دور ہو کر کے ان کی گستاخی کر کے جہنم کا ذریعہ بھی بن سکتے ہو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی گناہ کی سزا کے لیے قیامت تک مہلت دے گا یا قیامت کے بعد سزا دے گا اس کو، مگر ماں باپ کا گستاخ اگر ہے تو اس کو سزا اسی دنیا میں ملے گی.
اور کروڑوں ایسے انسان ہیں جو ماں باپ کی گستاخ، ان کو سزا اسی دنیا مل جاتی ہے، ان کے لیے قیامت کا انتظار اور حشر کا انتظار مشیت نہیں فرماتی، بلکہ اسی دنیا میں مکمل انہیں سزا دی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح سے بہت سی احادیث مبارکہ ہیں۔ ایک نوجوان اکثر بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے تھے، آج کئی روز سے نہیں آئے ہیں۔ حضور سید عالم نے فرمایا کیوں نہیں آئے؟ لوگوں کا یا رسول اللہ وہ بہت بیمار ہیں۔ کہا چلو عیادت کے لیے چلتے ہیں۔ عیادت بھی دین کا حصہ ہے۔ سرکار کھڑے ہوئے، صحابہ کھڑے ہو گئے، مرکز عالم حرکت میں آ گیا تو عالم حرکت میں آ گیا۔ حضور صحابہ کی جماعت کے ساتھ اس کے دروازے پہنچے تو دیکھا جاکنی کا اضطراب ہے۔ آپ نے کلمہ شہادت کی تلقین کی، زبان ہلی، ہونٹ لڑکھڑائے، مگر کلمہ ادا نہیں ہوا۔ صحابہ کرام انتہائی حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ یا اللہ یہ پیغمبر اعظم ہیں، سرور کائنات ہیں، کلمے کی تلقین کر رہے ہیں۔ پتھروں سے کہیں تو پتھر کلمہ پڑھتا ہے، درختوں سے کہیں درخت کلمہ پڑھتا ہے، بے زبان مخلوق جمادات کلمہ پڑھتے ہیں، اور یہ مثلا انسان ہے زبان رکھتا ہے اور کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ حیرت و استجاب میں صحابہ ڈوبے ہوئے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان پر کسی کا حق ہے۔ یاد رکھو، حق مارنا اتنا آسان نہیں ہے۔ جو کسی کا حق مارتا ہے اس کے لیے خطرہ یہ ہے کہ اس کی موت ایمان پر نہ ہو، وہ ایمان سے محروم مرے، اسے کلمہ نصیب نہ ہو۔ کہا ان پر کسی کا حق ہے۔ لوگوں کا حضور یہ تو 5 وقتہ نماز سے آپ کے پیچھے پڑھتے تھے، ہمیشہ حاضر رہتے تھے، ہم نہیں جانتے اس پر کسی کا حق ہوگا۔ ایک بوڑھا اٹھا دور سے اور کہا میں جانتا ہوں، ان کی ماں ایک دوسری آبادی میں رہتی ہیں، وہ ماں ہیں، انہیں بلایا جائے، شاید انہیں کوئی شکایت ہو۔ ماں کو طلب کیا گیا اور اب تک یہ جاکنی کا اضطراب جھیل رہے ہیں۔ ماں آئیں اور اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ کو ان سے کوئی شکایت؟ کہاں یا رسول اللہ، بڑی شکایت ہے، یہ یتیم بچہ ہے، جب یہ پیدا ہوا تو باپ کا انتقال ہو گیا تھا، میں نے اسے جوان کیا چکیاں پیس کر کے، محنت کر کے، مشقت کر کے، اور جوان ہونے کے بعد اس کی جب شادی ہوئی تو بیوی کی خواہش پر اس نے مجھ کو الگ کر دیا، اور آج تک میں وہی کرب جھیل رہی ہوں۔ حضور مجھے شکایت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انہیں معاف کر دو۔ کہا حضور حکم دے تو معاف کر دوں، لیکن دل نہیں کہتا۔ اللہ کے رسول نے کہا لکڑیاں جمع کرو۔ صحابہ کرام نے لکڑیاں جمع کی، کہا آگ لگاؤ، آگ لگا دو۔ آگ جب بھڑک اٹھی تو کہا اس نوجوان کو ڈال دو۔ جب نوجوان کو اٹھانا چاہا تو ماں تڑپ اٹھی اور کہا یا رسول اللہ میرے بیٹے کو زندہ جلا دیجیے گا۔ تو کہا جلنے میں جتنی تکلیف ہوتی ہے مرنے میں اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ ماں نے کہا یا رسول اللہ میں نے معاف کیا۔ جیسے ہی ماں کی زبان سے معاف کا لفظ نکلا، بچے کی زبان پہ کلمہ جاری ہوا اور ایمان کے ساتھ اس کا خاتمہ ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ مقام ہے جو ماں باپ کا ہے۔ آج مغربی معاشرے میں ماں باپ کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ جیسے ہی بچہ جوان ہوتا ہے ماں باپ سے الگ ہو جاتا ہے اور انہیں بوڑھوں کے گھر میں چھوڑ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے گورنمنٹ نے انتظام کر رکھا ہے، یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے، یہاں بوڑھوں کی خدمت ہوتی ہے، مگر یاد رکھو بوڑھے کو دولت میں تول دو، سونے میں تول دو، دن رات راحتیں پہنچا دو، لیکن اپنی اولاد کو دیکھ کے جو خوشی ہوگی دنیا بھر کی دولت کے ذریعے اسے کوئی خوشی میسر نہیں آئے گی۔ یہ معاشرہ ماں باپ کی سب سے بڑی خوشی چھین رہا ہے۔ خدا نہ کرے کہ کبھی ہمارے ذہنوں میں یہ بات آئے کہ ہم بھی اپنے ماں باپ کو بوڑھوں کے گھر میں یا سینئر سٹیزن ہاؤسز میں چھوڑ دیں۔ یہ اس معاشرے کی غلطی ہے۔ کاش یہ معاشرہ اسلامی معاشرہ ہوتا، کاش یہ معاشرہ دینی معاشرہ ہوتا، کاش یہاں ماں باپ کے لیے وہی حقوق ہوتے جو حقوق قرآن عظیم نے دیے ہیں اور اس سے پہلے توریت نے بھی دیے ہیں، تو آج کوئی بوڑھا رو نہ رہا ہوتا۔ آج تو یہ عالم ہے کہ باپ مر گیا ہے اور بیٹے کو خبر دی جاتی ہے کہا دفن کر دو، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، I don't have time to come and attend the funeral۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں کہ ماں باپ کو آخری سفر پہ رخصت کریں۔ یہاں بیٹا تو بیٹا ہے، امت مسلمہ پہ فرض کفایہ قرار دیا گیا ہے کہ آبادی میں کوئی انتقال کر جائے تو جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، یہ مسلمانوں پر ہے۔ بیٹا تو بہت اہمیت سے ہے، لیکن اس ملک میں بھی دین سے ناواقفیت، دین سے بیزاری، دین سے علیحدہ ہونے کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے ایسے دردناک مناظر بھی دیکھے ہیں
کہ باپ کا جنازہ امام پڑھا رہا ہے اور بیٹا باہر کھڑا ہے. کسی نے بعد میں پوچھا کہ تم جنازے میں شریک نہیں ہوئے؟ تو کہا میں پاک نہیں تھا. پتہ نہیں رات کہاں گزاری تھی اس نے, یہ ناپاکی کیسی تھی. اور یہ بات آج ایک بچے کی نہیں ہے. کم از کم میں یہ بتاتا ہوں کہ جو بچے دین نہیں پڑھے ہوئے ہیں انہیں وہ دعا بھی یاد نہیں ہوگی جو باپ کو رخصت کرتے وقت پڑھی جاتی ہے. آپ ماحول میں گھوم ڈالیے, جو بچے سنی دعوت اسلامی کے زیر سایہ ہیں, جو بچے کسی درسگاہ میں پڑھتے ہیں, وہ تو ضرور جانتے ہیں کہ ماں باپ کو کیسے رخصت کیا جائے, آخری سفر پہ کیسے روانہ کیا جائے. لیکن وہ ہزاروں بچے جو کسی دینی تحریک سے وابستہ نہیں ہیں, انہیں اپنے باپ کو رخصت کرنے کی دعا بھی یاد نہیں ہوگی, آخری سفر پہ روانہ کر رہے ہیں. اس کے بعد اگر ملنا ہے صرف جنت میں ملنا ہے, اگر دونوں اچھے ہیں تو. مگر یہ کتنا بڑا عالمیہ ہے کہ بیٹا باپ کو رخصت کر رہا ہے اور اسے دعا یاد نہیں ہے, اسے اپنے رب کی بارگاہ میں بھیجنے کا طریقہ یاد نہیں ہے, اسے وضو اور غسل کے آداب یاد نہیں ہے, وہ پاک نہیں ہے. اس سے بڑی لعنت کسی معاشرے میں اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے بھی ہم کو بغیر کچھ پڑھے ہوئے رخصت کریں, ناپاکی کی حالت میں رخصت کریں؟ اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو آپ کا فرض یہ ہے کہ بیٹے کو دینی تعلیم دلائیں, اسے محسوس کرائیں کہ شریعت میں ماں باپ کا حق کیا ہے. یہ بیٹا آپ کو بھول جائے, لاکھ دولت دیجئے, لاکھ سرمایہ دیجئے. میں نے ایسے ہزاروں سرمایہ داروں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنے سرمایہ کے نشے میں اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دی, ان کا سرمایہ بھی چلا گیا اور بچے بھی ہاتھ سے نکل گئے. اس ملک میں اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے, سرمایہ دیا ہے, آپ کسی بھی کلاس سے تعلق رکھتے ہوں, اپر کلاس, لوور کلاس اور مڈل کلاس, آپ کو بچوں کو تعلیم دینی ہے, بچوں کو دینی ماحول سے وابستہ کرنا ہے. کیا ضرورت تھی مولانا شاکی کو ہر سال وہاں سے آنے کی, سینکڑوں الزامات سننے کی اور لاکھوں باتیں برداشت کرنے کی؟ آرام سے تاجر سے تجارت کرتے, اب تک تو کروڑوں میں کھیل رہے ہوتے. یہ صرف ایک جذبہ ہے کہ قوم کے بچوں کو اللہ کی معرفت بھی دی جائے اور اللہ کے بندوں میں ماں باپ کی معرفت دی جائے. ایک جذبہ ہے جس کی بنیاد پہ یہ شہر شہر نگر نگر گھوم رہے ہیں. اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے, اللہ آداب عطا فرما رہا ہے. ان میں سے اگر کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں, قرآن کہہ رہا ہے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما, خبردار انہیں کبھی اف بھی نہ کہنا, کبھی جھڑکنا نہیں انہیں, اور جب بھی بات کرنا تو بڑے نرم لہجے میں بات کرنا, اور اپنے بازوؤں کو ہمیشہ ان کے سامنے جھکائے رکھنا. میں جب اس آیت کو پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں یا اللہ, قرآن پاک 1400 سال پہلے نازل ہوا اور شانوں جھٹکنے کا کیریکٹر یہاں کا ہے. جب کسی بات کا انکار ہو تو شانہ جھٹک کے چلا جاتا ہے بیٹا, ہوتا یا نہیں ہوتا ہے؟ قرآن پاک نے آج شانوں کا تذکرہ کیا ہے, ونگز کا تذکرہ کیا ہے, اسے ہمیشہ ماں باپ کے سامنے جھکائے رکھنا. پتہ چلا قرآن پاک کا نازل کرنے والا جانتا ہے کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ ماں باپ کی بات سن کے لوگ کاندھا جھٹک کے چلے جائیں گے. اس لیے فرمایا گیا کہ تم کے سامنے اپنے جناح کو, اپنے پروں کو یعنی بازوں کو جھکائے رکھنا, نرمی کے ساتھ اور تذلل کے ساتھ, اور ان کے لیے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اے اللہ ان پر ایسے ہی رحم فرما جیسا کہ ہماری بچپنے میں انہوں نے پرورش کی ہے. اگر رحم نہ ہوتا تو وہ پرورش نہیں کرتے, محبت نہ ہوتی تو پرورش نہیں کرتے, اس لیے ان پہ رحم فرما. اور تمہارا رب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے, اگر تم نیک ہو تو وہ توبہ کرنے والوں کے لیے بخشنے والا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, ایک پہلا حصہ ہے اس پورے چیپٹر کا جو کہ باضابطہ معراج پاک کے مقدس شب میں عطا فرمایا گیا. معراج پاک کی شب میں آسمان پر بلا کر عرش عظیم کے نیچے کتنی اہمیت ہے آپ اندازہ فرمائیں. اب آپ آیت کریمہ کو سمجھنے کی کوشش کریں. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اے اللہ ان پہ ایسے ہی رحم فرما جیسے بچپنے میری پرورش کی. دعا میں بچپنا کیوں یاد دلایا جا رہا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا, کبھی آپ نے غور کیا, جب ہم بچے تھے اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں, ماں باپ نے ہمیں اٹھایا تھا, ان کے بازو تھک جاتے تھے, ان کی گود تھک جاتی تھی,
اور ہم مسلسل سوار رہتے تھے. ایک عورت نے یہاں کہا کہ آج عجیب عالم ہو گیا ہے. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو بازو تھکتے ہیں, جب جوان ہوتا اور جب کچھ بڑا ہوتا ہے, جوان ہوتا ہے, تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. یعنی پہلے تو بازو تھکتے ہیں پالتے پالتے, اور پھر بڑائی میں اس کے بد کرداریوں کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے ماں باپ کو. سمجھا آپ نے؟ یہ عام صورتحال ہے. بہرکیف تو بچپنا کیوں یاد دلایا گیا؟ تم اپنا بچپنا یاد کرو کہ جب تم چھوٹے تھے, اٹھ نہیں سکتے تھے, انہیں اٹھایا, کھا نہیں سکتے تھے, کھلایا, لقمہ نہیں ڈال سکتے تھے, اپنے ہاتھوں سے لقمہ دیا, ماں نے اپنا خون جگر پلایا, چل نہیں سکتے تھے, پاؤں پاؤں چلایا انہوں نے, اور اس طرح تمہیں جوان کیا انہوں نے. اب اگر بوڑھا باپ بھی اٹھ نہ سکے تو اٹھاؤ, گود میں اٹھاؤ. اسی طریقے سے اگر بوڑھی ماں بھی, اب باپ بھی کھا نہ سکے تو کھلاؤ, حق ادا ہوگا. اور اگر وہ چل نہ سکے تو چلاؤ. تم بچپنے میں غلاظت کرتے تھے, بستر پہ وہ پاک کرتے تھے, اگر وہ بھی کریں تو پاک کرو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. دعا خدا سے کی جا رہی ہے, مگر مشیت ہم کو یاد دلا رہی ہے, ہم کو محسوس کرا رہی ہے کہ ہم کو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے. اور یہ دعا اسی وقت قبول ہوگی جب ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کریں گے. اب یہاں ایک بڑی نقطے کی بات ہے. اللہ نے آغاز کلام میں بھی اپنی ذات کو رب کہا, اور یہاں دعا میں بھی رب ارحمہما کہا. کیا مطلب؟ اور رب جس مصدر سے مشتق ہے اسی سے رب بیانی بھی ہے نا. جو مصدر رب کا ہے وہی رب بیانی کا بھی ہے. یعنی وہ رب ہے مگر پرورش ماں باپ کی اس نے کروائی ہے ماں باپ سے رب بیانی, یعنی پرورش کا ذریعہ جو ہے وہ ماں باپ بنے ہیں. اس لیے رب بیانی کا لفظ استعمال کیا گیا تاکہ مومن اس آیت کریمہ کی حساسیت کو اور کرب کو محسوس کر سکے. کما رب بیانی صغیرہ, جیسا کہ بچپنے میں انہوں نے ہماری پرورش فرمائی. آپ نے کبھی سوچا ماں کے شکم میں جو تھیلی ہوتی ہے جس میں بچہ پلتا ہے اسے رحم کہتے ہیں. رحم بھی الرحم سے مشتق ہے نا. کبھی آپ نے سوچا اسے رحم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر رحمت نہ ہو تو ربوبیت نہیں ہو سکتی. ربوبیت پابند ہے رحمت کی. جہاں رحمت ہوگی وہیں ربوبیت ہوگی, اور جہاں ربوبیت ہوگی وہیں رحمت ہوگی. اللہ نے خود کو رب العالمین کہا, رسول اللہ کو رحمت للعالمین کہا. میں رب ہوں مگر دنیا کو پالوں گا رحمت کے ذریعے سے, محبوب تیرے ذریعے سے, تیرے وسیلے سے اور تیرے سہارے سے. یہ خود ایک بڑا حسین ٹاپک ہے جس میں بڑی وضاحت کی جا سکتی ہے. کسی موقع پہ انشاءاللہ ربوبیت اور رحمت کا جو رشتہ ہے اس کی وضاحت کی جا سکتی ہے. اللہ فرماتا ہے میرے آقا حضور سید عالم سرور کائنات محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے. انہوں نے اپنی والدہ کو کاندھے بٹھال کے حج کرایا تھا. تو آ کے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ کہا نہیں, کچھ بھی نہیں کیا. دوسری روایت میں ہے ماں نے تمہاری پیدائش کے وقت, لیبر کے وقت جو جھٹکے برداشت کیے ہیں تم نے ایک جھٹکے کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے. ماں باپ کا حق تم ادا کر ہی نہیں سکتے ہو. بس جو ہو سکے زندگی میں کرتے رہو اور زندگی کے بعد کرتے رہو ان کے لیے. ہاں اگر تم سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے, لیکن غلطی میں تمہارے کسی ارادے کو دخل نہ ہو یا عدم فہم کا دخل ہو تو سن لو ربکم عالم بما فی انفسکم, اللہ تمہارے دلوں کو جانتا ہے. دل ٹھیک تھا, ویسے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ جانتا ہے. اگر تم نیک ہو تو اللہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے. اواب اوب سے ہے, اوب کے معنی لوٹنے کے ہوتے ہیں. اوابین لوٹنے والا, بہت زیادہ لوٹنے والا. اس لیے مغرب کی بعد نماز جو پڑھی اس کو اوابین کہتے ہیں, اس لیے کہ اس میں لوٹتا ہے بندہ اپنے رب کی طرف. سمجھا آپ نے؟ اوابین معنی لوٹنے والے. اور بعض لوگوں نے اس اوابین سے مراد مغرب کی نماز بھی لی ہے, مغرب کے بعد کی. اس کے بعد معاشرتی قانون. یاد رکھیے کہ چند آیات کریمہ میں جتنے بھی دینی, معاشرتی, معیشتی حقوق ہیں سب کا تذکرہ کر دیا گیا. جتنی بھی اخلاقی قدریں ہیں سب کی وضاحت کر دی گئی ہے. یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ چند احکامات ہیں, 12 احکامات, اور ان 12 احکامات میں دنیا بھر میں جتنے مسائل ہیں سب کا جواب دے دیا گیا ہے. اب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ. اور رشتہ داروں کو ان کا حق دیتے رہو. قرآن پاک کا ایک مستقل ٹاپک ہے صلہ رحمی.
اہل رشتہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، الاقرب فالاقرب کے ضابطے کے پیش نظر، جو قریب ہے اس کے بعد جو قریب، اس کے بعد جو قریب ہے رشتے میں، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بے پناہ ضروری ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو تمہاری عمریں بڑھا دی جائیں گی، تمہاری روزی زیادہ کر دی جائے گی، تمہارا رزق فراہم کر دیا جائے گا۔ درجنوں آیات مبارکہ ہیں اور احادیث مبارکہ ہیں جس میں اہل رشتہ کے ساتھ تاکید بھی کی گئی ہے اور اس کی عظمتیں بیان کی گئیں جو تمہارے اہل رشتہ ہیں۔ بعض مفسرین نے ذی القربہ سے یہاں بھی مراد آقائے دو جہاں کے اہل رشتہ کو قرار دیا ہے۔ امام زین العابدین نے بھی اور الاحکام السلطانیہ کے مصنف نے یہاں یہ کہا ہے کہ اگر وہ حکومت نہ ہو تو آپ اپنے طور پہ کریں، ورنہ حکومت کی ذمہ داری کہ بیت المال میں سے ان کا حق متعین کر دیا جائے۔ بہر کے تو وات ذی القربہ حقہ، رشتہ داروں کو ان کا حق دیا جائے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، نہ صرف یہ کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، رشتہ دار کون ہوتا ہے؟ جو ماں باپ کے حوالے سے آپ کے قریب ہوتا ہے نا، بھائی ہوتا ہے، بہن ہوتی ہے، چچا ہوتا ہے، یہی لوگ رشتہ دار ہوتے ہیں نا، ماموں ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا نہ صرف یہ کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو بلکہ اپنے سارے رشتہ داروں کے ساتھ۔ ایک صاحب بارگاہ رسول میں حاضر کہا یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اب ان کے ساتھ میں حسن سلوک تو نہیں کر سکتا، تو کہا کہ اپنی خالہ کے ساتھ کرو۔ خالہ ہے نا تمہاری، خالہ ٹائم بتا دیا سر، میرا 11 بجے نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے بس اسی حد تک انشاءاللہ۔ کہ اور مسکین کے ساتھ، ابن سبیل کے ساتھ، ولا تبذر تبذیرا، اور خبردار فضول خرچی مت کرو۔ فضول خرچی کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ بلا وجہ خرچ کرنے کو، دین کے راستے میں نہیں۔ دین کے راستے میں جو بھی خرچ کریں گے وہ ضرورت کے مطابق ہے۔ اگر وہاں فضول خرچی ہوتی تو حضرت بکر صدیق اپنا سارا مال لے کے نہ آتے، جناب عمر آدھا مال لے کے نہ آتے، جناب عثمان جیش اسرہ کو مرتب نہ کرتے۔ لیکن وہاں فضول خرچی نے دین کے راستے میں، دنیا کے راستے میں، شادی میں، بیاہ میں ناجائز، صرف دکھاوے کے لیے جو فضول خرچی کرتے ہو، اس کے بارے میں قرآن نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک یہ فضول خرچ لوگ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فضول خرچی سے روکا ہے اور سخاوت کی تاکید کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سخی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، بندوں سے قریب ہے۔ بخیل اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، بندوں سے دور ہے۔ بندے لعنت کرتے ہیں اس پر، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، اللہ کا قرب حاصل کر ہی نہیں سکتا ہے اگر وہ بخیل ہے تو۔ اس لیے قرآن عظیم نے باضابطہ طور پہ کہا کہ فضول خرچ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ انشاءاللہ کوئی اور موقع ہوگا تو بقیہ یہ 2-3 احکامات آئے ہیں، بقیہ 12 احکامات تذکرہ ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔